یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات جاری ہیں DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا۔ آپ کا خط ملا پروگرام لے کر آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ نعیم حاضر خدمت ہے۔ تمام سامعین کی خدمت میں پرخلوص آداب۔ چھٹی کا دن ہے، فرصت کے لمحات ہیں، لیکن ان فرصت کے لمحات میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بے قراری بھی ہے، اضطرابی کیفیت بھی ہے۔ لیکن جناب، یہ جو اضطراب ہے، بے چینی ہے، یہ کوئی عارضہ نہیں ہے، بلکہ اپنے خطوط کے تئیں جوابات سننے کی بے قراری، بے چینی ہے۔ تو ہم بھی چلے آئیں جناب آپ کی اس بے قراری کو دور کرنے کے لیے، اور کافی ای میل اور خطوط ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم شامل کرنا چاہیں گے۔ تو امید تو یہی کرتے ہیں کہ ہمارے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کا لطف لے رہے ہوں گے۔ فی الحال تو آپ لطف لیجئے آپ کا خط ملا پروگرام کا۔ پہلا خط شامل کرنا چاہیں گے، یہ دراصل ای میل ہے، جینتی پٹیل صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور ساتھ میں ہیں گجرات سے جینتی بھائی پٹیل، بھومک نکنج پٹیل، وڈودرا سے آپ نے یہ ای میل ہمیں ارسال کیا ہے۔ آداب لکھتے ہیں تو ہمارا بھی آداب قبول کیجیے۔ آپ اپنے ای میل میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ آپ کا خط ملا پروگرام سے ہمارا خط اس میں شامل ہوتا رہتا ہے، اس لیے خوشی بنی رہتی ہے۔ نعیم صاحب کا پیش کیا گیا آؤ بچوں پروگرام کل سنا، جس میں رامائن سے متعلق بھگوان رام اور راون کی کہانی پیش کی گئی، گانے بھی سنوائے گئے، پروگرام قابل تعریف رہا۔ ہیلو ڈاکٹر پروگرام بھی پسند آیا، کافی اچھی معلومات حاصل ہوئی، اس کے لیے شکریہ۔ میری پسند پروگرام آپ سبھی اراکین پیش کرتے ہیں، اچھے گانے سننے کو ملتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے اردو سروس سننے میں تھوڑی سی دشواری رہتی ہے، بیچ بیچ میں انٹرنیٹ غائب ہو جاتا ہے، تو جلدی شارٹ ویوز پر نشریات کی شروعات کی جائے۔ اور تعمیل شاد پروگرام کے علاوہ صبح اور دوپہر کی مجلس میں فرمائشی پروگرام کے لیے وقت نکالیں، آپ کہیں تو ہم فرمائشی پوسٹ کارڈ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے کئی ہمارے پروگرام سنے گزشتہ دنوں جو نشر ہوئے تھے، اور وہ آپ کو پسند بھی آئے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہیلو ڈاکٹر کا، آؤ بچوں پروگرام کا، میری پسند پروگرام کا۔ اور رہی بات انٹرنیٹ کی دشواری کی، تو دیکھیے یہ انٹرنیٹ کی دشواری مقامی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں جو آپ نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں اس پر بھی اس کا انحصار ہے، کس جگہ آپ ہیں اس پر بھی انحصار ہے۔ تو یہاں سے انٹرنیٹ کی پریشانی یا دشواری نہیں ہے، وہ مقامی پریشانی ہے، اس کو آپ سروس پرووائڈر سے دور کروا سکتے ہیں۔ بہرکیف فی الحال تو فرمائشی نغموں کی اگر بات کی جائے تو تعمیل شاد پروگرام ہمارے سے نشر ہوتا ہے رات 10:30 سے 11:30 تک۔ اس میں آپ خط لکھ کر بھی اپنی فرمائش پوری کرا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ خط ارسال کر سکتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال صبح کی مجلس میں یا دوپہر کی مجلس میں فرمائشی پروگراموں کی گنجائش نہیں ہے، جیسے ہی یہ گنجائش ہوگی تو ضرور اس کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ آپ کی اس تجویز کو ہم مد نظر رکھیں گے جب کبھی ایسی کوئی تبدیلی پروگراموں میں اگر آئے گی۔ تو بہت شکریہ جینتی پٹیل صاحب، آپ نے تفصیلی خط لکھا۔ اور ایک اور خط شامل کرنا چاہیں گے، گرین سٹی گاندھی گرام گجرات راجکوٹ سے پروین سونی، سواتی کھیاتی، کلاوتی سونی، راجیش کرشنا پرتھم اور جینیش راجا کی جانب سے ہے۔ اور آپ کا خط ملا پروگرام لاجواب پیش کیا، پچھلی تاریخ کی آپ نے بات کی ہے، 3 تاریخ کی آپ بات کریں، جس میں جینتی بھائی پٹیل آگرہ والے محمد جی کی تحریر بھرپور تھی۔ 4 اکتوبر کو ہیلو ڈاکٹر کے تحت ڈاکٹر نتن اگروال سے نعیم جی کی باتیں معلومات سے بھرپور تھیں۔ 5 اکتوبر گلہائے رنگ رنگ میں گڑھوالی لوک گیت پسند آیا۔ 6 اکتوبر کی بات کریں، دیر رات کو چھنو لال مشرا جسے راگ ہنس دھونی میں خیال سنا، بےحد پسند آیا۔ 9 اکتوبر کو ہمیشہ کی طرح نعیم بھائی نے آؤ بچوں پروگرام کو لاجواب پیش کیا، جس میں سنو کہانی کے تحت کہانی نیکی کا پھل میٹھا بےحد پسند آئی۔ اور آج 10 اکتوبر اور نعیم بھائی ہماری خدمت میں ہیں۔ بالکل ہیں جناب، آپ کا خط ملا پروگرام بہت ہی لاجواب، عربی کھجور جیسا ہونا ہی ہے، پیشگی میں شکریہ۔
نیم بھائی کا گرین سے اچھا شکریہ، یہ پیشگی میں کریں اور نام بھی شامل کر لیتے ہیں. گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا. راجکوٹ سے یہ ہیں پروین سونی، سواتی کھیاتی کلاوت سونی، راجیش کرشنا پرتھم اور جینیش راجا. آپ تمام کا بے حد شکریہ. آپ نے ہمارے گزشتہ کئی پروگرام سنے اور 3 اکتوبر کا آپ کو آپ کا خط ملا پروگرام پسند آیا، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. اور ہیلو ڈاکٹر کے تحت جو معلومات دی گئی تھی وہ بھی آپ کو پسند آئی ہے. گل ہے رنگ رنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے، گڑھوالی لوک گیت بھی پسند آئے ہیں. اور 6 اکتوبر کو آپ نے کلاسیکی موسیقی کا پروگرام سنا چنو لال مشرا جی سے، یہ بھی آپ کو پسند آیا. اور رہی بات عربی کھجور جیسے میٹھے پروگرام ہونے کی، تو اگر عربی کھجور جیسے ہم ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو مٹھائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی چکر تھوڑا سا دیکھ لیا کریں گے. اور جو کھانے کے بعد ایک کمی سی رہتی ہے کہ کچھ میٹھا ہو جائے، وہ کمی بھی دور ہو جائے گی. بہرکیف آپ کی اس محبت کا بہت بہت شکریہ. ایک خط ہے اور یہ خط تھوڑا سا شکایتی خط ہے دراصل، لیکن آپ کی شکایت بھی سرآنکھوں پر جناب. شوف روڈ راجکوٹ سے نور محمد لکھانی صاحب ہیں، ساتھ میں زبیدہ، ویہان، ہینا، سراج، روبینہ اور سراج لکھانی ہیں. سلام و آداب اور دعائیں دی ہیں صحت مند رہنے کی. اور یہ کہنا یہ چاہتے ہیں اپنے خط میں کہ کچھ سامعین ہیں جو اپنے نام بدل بدل کے، جو سرنیم ہیں ان کے، وہ نام بدل بدل کے اپنا تخلص بدل کر کئی کئی ای میل ارسال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مستقل سامعین جو ایک ایک ای میل ارسال کرتے ہیں ان کی فرمائش پوری نہیں ہو پاتی. اور آگے آپ نے لکھا ہے کہ ان کے کوئی دوست ہیں جنہوں نے ان کو نیبرہڈ سروس 1 ایپ سننا سکھایا، ای میل بھیجنا سکھایا، اور کہتے ہیں اسی دوست کو ہمارے بلیک لسٹ کر دیا گیا، ان کا نام شامل نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور ہمارے دل میں خوف خدا رہتا ہے، اس لیے ہم شب فروزہ بھی سنتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں آپ نے لکھی ہیں. اور ڈی ڈی فری ڈش پر سننے کے لیے چینل نمبر بھی بتایا کریں. ڈی ڈی فری ڈش پر چینل نمبر تو ہم آپ کو یہاں سے نہیں بتا سکتے. بہرکیف نیبرہڈ سروس 1 پر آپ اس وقت ہماری نشریات سن رہے ہیں. اور باقی بات جو آپ نے لکھی ہے کہ کچھ ہمارے سامعین ہیں جو نام بدل کر اپنے ای میل زیادہ شامل کرواتے ہیں، تو اس بارے میں تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ تمام اپنے سامعین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کوشش کریں کہ ایک ای میل سے ایک ہی فرمائش بھیجیں تاکہ سبھی کو موقع مل سکے. اب آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اردو سروس سے، اور وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار والی بات. تو یہاں جو یہ بیماری ہے یہ محبت والی بیماری ہے دراصل، اور محبت کا جو یہ روگ ہے بڑا اچھا روگ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں دن بدن اضافہ ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا سا لحاظ یا خیال رکھنا چاہیے کہ سب کو موقع مل سکے. کچھ اس طرح کی بات ہونی چاہیے، اور نام بدل کر بھیجنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تمام سامعین ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جناب یہ کون صاحب ہیں، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے. بہرکیف نور محمد لکھانی صاحب اور ساتھیوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خط ارسال کیا. اور یہ شکایتی خط بے شک ہے، لیکن ایک بات اور آپ نے لکھی ہے کہ ہم جو شکایت لکھ کر بھیجتے ہیں وہ اعلیٰ حکام تک یا افسران تک نہیں پہنچتی. بالکل پہنچتی ہے جناب، آپ کی تمام باتیں ہم وہاں تک پہنچاتے ہیں اور ان باتوں پر غور بھی کیا جاتا ہے، اور کہیں کوئی دشواری پریشانی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کوشش آگے بھی جاری رہے گی. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اور ایک خط اور ہے ہمارے پاس، اور یہ ای میل کی شکل میں ہے، اور یہ ہمیں سرد پار سے موصول ہوا ہے. چنیسر گوٹ کراچی سے امر رمیش کمار کھتری، ٹیلر ماسٹر کرشنال کھتری، ارشد حسین بھائی اور محمد امین ظفر صادق شیخ بلدیہ ٹاؤن والے. اور لکھنے کا مطلب ہے پچھلے اتوار کو پروگرام آپ کا خط ملا میں بہن سبیہ فضل نے ہماری لکھی ای میل کو پروگرام میں شامل کیا، جس کے لیے شکریہ، نمسکار اور دھنیہ واد. تو آپ کو بھی ہمارا آداب، نمسکار اور شکریہ جناب کہ آپ نے پروگرام سنا اور اس میں خط بھی ارسال کیا. اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج بھی آپ نے ای میل ارسال کیا، اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ آگے لکھتے ہیں کہ حسب دستور تعمیلات پروگرام میں ہماری لکھی ای میل شامل ہوتی رہتی ہے، جس کے لیے تمام آر جیز کا بہت شکریہ. اور کچھ تلخی، کچھ کڑوی باتیں لکھوں گا جس سے آپ لوگ ناراض اور خفا ہو سکتے ہیں. بالکل نہیں جناب، آپ کی یہ مثبت تنقید جو ہے سر آنکھوں پر، اگر مثبت ہے تو
وہ اس طرح ہے کہ ہم لسنر دوست پروگرام آپ کا خط ملا میں کوئی تجویز یا مشورہ دیتے ہیں تو آپ اس کو ٹال مٹول کر دیتے ہیں. آپ کا خط ملا اتوار کے روز چلتا ہے. اتوار کے روز اردو سروس کے اعلیٰ افسران کی چھٹی ہوتی ہے اور ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاتی. ہم لسنر دوست آپ کو بار بار لکھتے ہیں اردو سروس کی نشریات کو معمول کے مطابق بحال کیا جائے. اردو سروس کو میڈیم ویوز اور شارٹ ویوز پر باقاعدہ شروع کیا جائے. اور کووڈ کی وجہ سے یہ رکھنا پڑا تھا. اور آپ نے لکھا ہے کہ دیگر چینلز جو ہیں انہوں نے باقاعدگی سے اپنی نشریات شروع کر دی ہیں، لہٰذا اردو سروس بھی باقاعدگی سے اپنے پروگراموں کی شروعات کریں. اور کچھ جو ہمارے پرانے پروگرام تھے ان کو واپس ہم سننا چاہتے ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں آپ نے لکھ کر بھیجی ہیں. امر رمیش کمار کھتری، ٹیلر ماسٹر کشنال کھتری، ارشد حسین بھائی اور محمد امین ظفر صاحب، صادق صاحب، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے خط ارسال کیا ای میل کی شکل میں. اور کچھ پروگرام آپ نے سنے وہ اچھے لگے، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اتوار کا دن ہے تو اعلیٰ افسران جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتے. بالکل سنتے جناب. اب یہ جو اس وقت پروگرام ہمارا ایئر ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. اب کہیں چھٹی ہے کہیں نہیں ہے لیکن پھر بھی سب لوگ سنتے ہیں، تو بس آپ سمجھ جائیے جناب. اور دوسری بات یہ جناب کہ اگر خدا نخواستہ وہ کوئی بھی افسر اگر آج یہ پروگرام نہیں سن رہے، ہم آپ کی باتیں تو وہاں تک پہنچاتے ہیں. ہم ایک پل کا کام کرتے ہیں جناب آپ کے درمیان اور افسران کے درمیان. آپ کی کوئی بات ہوتی، کوئی شکایت ہوتی، تجویز ہوتی تو وہ وہاں تک ضرور پہنچتی ہے اور اس پر توجہ دی جاتی ہے، غور کیا جاتا ہے. ایسا ہی اسی معاملے میں بھی ہے. بس آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے. بہت شکریہ آپ کا خط لکھنے کے لیے. اور ایک بڑا خوبصورت خط اور ہمیں ملا ہے، یہ بھی ای میل ہے اور اس میں سب سے پہلے تو نوراتری کی مبارکباد دی گئی ہے. تو ہماری جانب سے بھی جناب مبارکباد قبول کریں. اور آپ ہیں مکل دھرم ادھیکاری. آپ لکھیں گے آپ کا خط ملا کہ پیارے میزبان کو آداب، نمسکار اور سبھی کو نوراتری کی مبارکباد. ہمارا بھی آداب قبول کیجیے مکل دھرم ادھیکاری. اور پچھلا آپ کا خط ملا پروگرام میں سبیہ جی کو سنا. اپنے چلبلے انداز سے انہوں نے پروگرام کو چار چاند لگا دیے. سوچا کہ جلدی سے خط بھیج دوں لیکن پھر سوچا کہ کچھ پروگرام سن کر خط لکھوں. سبیہ جی کا میری پسند اچھا لگا. ایک سامع نے نغمہ و تبسم کو پھر سے شروع کرنے کی گزارش کی. یہ ایک اچھا سجیشن ہے، تجویز ہے. آپ کی اجازت ہو تو اردو سروس کے لیے چند لائنیں لکھی ہیں اور وہ آپ پڑھ دیجیے. چلیے جناب، آپ کی اس کوشش میں اور اضافہ ہو اور آپ اس مقام تک پہنچیں جہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ایک اچھی کوشش آپ نے کی ہے. ہر حال میں سبھی کے لیے باہیں پسارے رہتی ہے ہماری پیاری اردو سروس. معلوماتی، مددگار اور خاص ہوتی ہے اس کی ہر مجلس. ہمیں بھاتے ہیں اس کے دنیا میں پھیلے ہوئے سامعین، جن کی باتیں سن کر دل سے نکلتا ہے آمین آمین. روز لاتی ہے اپنے ساتھ سریلے نغمے اور میٹھے میزبان، پھر وہ جادوئی شمیم ہو، نٹکھٹ نعیم ہو یا چلبلی سبیحہ فضل خان. چینلوں کی بھیڑ میں رکھتی ہے اپنا ایک خاص انداز. دعا ہے اس کی ترقی کو ہو دن دگنی رات چوگنی، اور ہمیں ہوتا رہے اس پہ ناز ہی ناز. شکریہ. لو یو اردو سروس. یہ الفاظ لکھ کر بھیجے مکل دھرم ادھیکاری صاحب نے. مکل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محبتیں دکھائی ہیں، محبتوں کا اظہار کیا اردو سروس کے تئیں، اور خط کو بڑا سجا کر لکھا ہے. خوبصورت پھول بھی ہیں اور آپ نے ایک ماں درگا کی تصویر بھی بھیجی ہے بڑی پیاری سی. اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. مبارکباد بھی دی ہے نوراتروں کے حوالے سے. تو تمام تر باتوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ نے جو ایک کوشش کی ہے شاعرانہ انداز جو ہے اردو سروس کہتے ہیں اپنی محبت کے اظہار کا، بہت خوبصورت ہے اور اسے آپ جاری رکھیے. اور امید یہ کرتے ہیں کہ ضرور اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. اب کچھ خط ہیں جناب، ان کو شامل کر لیتے ہیں. اور یہ اندور سے انل کوچالے صاحب کے خط ہیں
اور آپ نے 21 ستمبر کا ہمارا پروگرام سنے، کچھ ان کے متعلق آپ نے لکھا ہے. خبریں سنی ہیں جناب 9:32 پر، یہ آپ کو اچھی لگیں. تاریخ ساز پروگرام بیربل کے حوالے سے نعمان صاحب کی آواز میں ان کو پسند آیا. شمع فروزہ پروگرام کا موضوع بھی انہوں نے لکھا ہے، یہ آپ کو اچھا لگا. تحریر بہت اچھی تھی. اور آج کی بات صبح نعیم صاحب سے 21 ستمبر کو دوپہر میں پھولا پنڈتا صاحبہ اور رات میں توحید حقانی کی آواز میں سنی. اور 21 ستمبر کا میری پسند پروگرام صبح نعیم صاحب نے، دن میں پھولا پنڈتا صاحبہ نے پیش کیا. پیشکش اور نغمے پسند آئے. 21 ستمبر کا ہی آپ نے ملے سو میرا تمہارا پروگرام نعیم کا پیش کیا سنا ہے، یہ بھی ان کو اچھا لگا. فلمی نغمے پھولا پنڈتا صاحبہ نے سنوائے، یہ بھی لاجواب تھے. جہانما میڈم پھولا پنڈتا اور نے پیش کیا، یہ بھی اچھا لگا، معلوماتی تھا. اور تامل اشاعت کو توحید حقانی نے پیش کیا 21 ستمبر کا. نغمے خوبصورت تھے اور انداز پیشکش بھی ان کو عمدہ لگا. تامل اشاعت پروگرام میں ان کی شکایت ہے کہ ہمارے خط اناؤنسر صاحبان شامل نہیں کرتے ہیں. اور 22 ستمبر کا آپ نے تاریخ ساز پروگرام سنا، یہ بھی ان کو بے حد معلوماتی لگا. شمع فروزہ کا ذکر کیا ہے آپ نے، ایس ایم نعمان صاحب کی آواز میں 22 ستمبر کو سنا، یہ بھی ان کو پسند آیا. 22 ستمبر کا میری پسند صبح سبیحہ میڈم اور دن میں پھولا پنڈتا صاحبہ نے پیش کیا. نغمے لاجواب تھے. ملے سر میرا تمہارا سبیحہ میڈم اور فلمی نغمے پھولا پنڈتا صاحبہ نے پیش کیے، یہ دونوں پروگرام ان کو پسند آئے ہیں. بزم خواتین کا ذکر کیا آپ نے، سبیحہ میڈم کا پیش کیا گیا، یہ بھی اچھا لگا. اور جہانما میڈم پھولا پنڈتا صاحبہ نے پیش کیا، معلوماتی تھا. آج کی بات صبح سبیحہ میڈم، شام کو پھولا پنڈتا صاحبہ، رات میں کافی وقت کے بعد محمد شاہ رخ کی آواز میں سننے کو ملی. تامل اشاعت پروگرام کافی عرصے کے بعد شاہ رخ صاحب نے پیش کیا، سبھی نغمے اور پیشکش عمدہ تھی. تامل اشاعت پروگرام میں خطوں کی شکایت یہاں بھی بدستور جاری ہے. تو انل کوچالے صاحب، دیکھیے آپ کے خط آج ہمیں موصول میں ہم نے شامل کیے، اور جیسے آپ کے خط ملیں گے ضرور شامل ہوں گے. تامل اشاعت کی جہاں تک بات ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ جب بھی ہمیں خط ملتے ہیں ہم انہیں شامل کرتے ہیں. اب یہاں چاہیں کوئی بھی ہمارا ساتھی موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی اگر تحریر ہمیں ملے گی تو ہم ضرور شامل کریں گے، چاہے وہ فرمائشی ہو یا پھر آپ کا خط ملا پروگرام کے لیے. بہرکیف آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے تمام پروگرام پسند فرمائے، جس میں خبریں بھی ہیں اور تاریخ ساز پروگرام ہے، شمع فروزہ ہے، جہانما کی آپ نے بات کیا ہے، بزم خواتین اور فلمی نغموں پر مبنی جو اتنے پروگرام ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، اس کے لیے بے حد شکریہ. اور ایک بڑا ہی عمدہ خط ہمیں موصول ہوا ہے، اور یہ ہیں بال کرن سنگھ ڈھلو، گاؤں شیخ سرپال، شری کرن پور، راجستھان سے. اس میں خاص بات دوستو یہ ہے کہ خط تو دیکھیں ہندی میں، لیکن شروعات انہوں نے آپ کا خط ملا کہ اردو میں لکھا ہے، اردو سروس بھی اردو میں لکھا ہے. یہ بڑی اچھی کوشش ہے، اور اردو سے محبت کسے نہیں ہوگی جناب. اتنی شیریں زباں ہیں کہ کیا کہنے جناب اس کے. آپ لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کا آپ نے ذکر کیا ہے، صبح کی مجلس میں قوالی موج صبا اچھی لگی، اور خاص کر تم نے دل سے خدا کو پکارا نہیں، بے حد عمدہ لگی. اور آپ لکھتے ہیں کہ غزلوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، چتر سین اور شانتی ہیرانند کی گائے غزلیں یہ آپ کو پسند آئی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے آگے لکھا ہے، ان غزلوں نے ہمارا من موہ لیا. 11 بجے سے 11:30 بجے تک فلمی نغمے بھی ٹھیک ٹھاک تھے، اور 11:30 سے 12 بجے تک پروگرام گل ہے رنگ رنگ میں اورورشی سکسینہ کے گائے بھوجپوری لوک گیت اچھے لگے آپ کو. اور 9:35 پر موج صبا کے تحت، اچھا اگلے دن کی بات کی آپ نے، 7 تاریخ کی بات کی ہے، 7/9/21 یعنی 7 ستمبر کی آپ بات کر رہے ہیں. فلمی قوالیاں سننے کو ملی، فنکار غیر فلمی قوالیاں دراصل سننے کو ملی، فنکار تھے قادر نیازی قوال اور ان کے ہمنوا. اور 9:56 پر تاریخ ساز پروگرام میں حضرت امیر خسرو پر معلوم، یہ مجھے لگتا ہے آپ نے شاید مہینہ جو ہے غلط لکھ دیا، یہ اکتوبر کی بات ہے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، کیونکہ 7 تاریخ کو ہی یہ پروگرام نشر کیا تھا، وہ 7 اکتوبر کی بات ہے. حضرت امیر خسرو کے حوالے سے معلومات اچھی تھی، پر شاید پرانی ریکارڈنگ ہونے کی وجہ سے آواز صحیح نہیں تھی. فوراً بعد آج کی بات کے بعد شمع فروزہ سننے کو ملا، شاندار پیشکش کے لیے شکریہ. اور 10:12 سے حسن غزل پروگرام میں بیگم اختر اور امیر احمد کی گائی غزلوں نے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کو مجبور کر دیا. 10:30 بجے ڈرامہ اونچائیوں کی تہ بھی اچھا تھا. 11 بجے میری پسند کے تحت نعیم بھائی نے
مجرے کے حوالے سے نغمے پیش کیے اور خوب دھمال مچایا. چلیے بہت شکریہ جناب. اور 3:30 بجے داستان غزل بیگم اختر کے حوالے سے فیچر لاجواب تھا، لیکن اردو زبان کو سمجھنا آسان نہیں ہے. موضوع اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ خط میں موضوع لکھتے وقت بھول جاتے ہیں. تو آپ یہ فیچرز کے حوالے سے شاید بات کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے طویل یا طوالت لیے ہوئے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن بہرکیف جب آپ اردو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. تو بلکرن ڈھلو صاحب بلکہ آپ کا بہت شکریہ. شری کرن پور راجستھان سے آپ نے ہمیں یہ بڑا خوبصورت خط لکھا، اور اردو لکھنے کی جو آپ کی کوشش ہے اسے آپ جاری رکھیے گا، اور ایک دن یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے اردو میں لکھا ہوا آپ کا خط ہمیں موصول ہوگا. چلیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور خطوط ہیں ای میل کی شکل میں، ان کو شامل کرتے ہیں. آج پروگرام پیش کرنے والے میزبان کو پیار بھرا آداب. ہمارا بھی آداب قبول کیجیے. کنڈلا بندر کچھ گجرات سے جگدیش جوہری، پوجا جوہری اور پائل جوہری. امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. ہم بھی یہاں خیریت سے ہیں جناب. بالکل ہم بھی خیریت سے ہیں. جگدیش جوہری صاحب اور تمام دوست، 1 اکتوبر کو ایک ڈرامہ سنا، نئے خواب نئی امنگیں، متاثر کر گیا. اسی دن حسن غزل پروگرام میں جگجیت سنگھ کی گائی غزلیں بہت پسند آئیں. اور 4 اکتوبر کو ہیلو ڈاکٹر کے تحت ڈاکٹر نتن اگروال سے نعیم بھائی کی بات چیت معلومات سے بھرپور تھی. شکریہ. 5 اکتوبر کو موج صبا پروگرام میں محمد ریاض حسین اور ساتھیوں سے قوالیاں سن کر لطف اندوز ہوئے. اور اسی دن میری پسند پروگرام میں نعیم بھائی نے ہمیشہ کی طرح لاجواب نغمے سنوائے. اسی دن بھوجپوری لوک گیت بھی پسند آئے. کبھی کبھی گجراتی لوک گیت بھی سنوائے، ہمیں عربی کھجور جیسا لگے گا. 7 اکتوبر کو ایک تقریر سنی امیر خسرو کے حوالے سے، بہت معلوماتی تھی. اور آگے آپ رقم ترازیں. 9 اکتوبر کو آؤ بچوں پروگرام میں نعیم بھائی نے ہمیشہ کی طرح معلوماتی پیش کیا، جس میں کہانی بہت پسند آئی، نیکی کا پھل میٹھا. نعیم بھائی کا شکریہ. اور آج 10 اکتوبر ہے اور آپ کا خط ملا پروگرام لاجواب ہونا ہی ہے پیشگی میں. شکریہ نعیم بھائی آپ کا. جگدیش جوہری، پوجا جوہری اور پائل جوہری، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے گزشتہ کئی پروگرام سنے ہیں اور ان کو پسند بھی فرمایا ہے. اور یہ جو میٹھی میٹھی باتیں آپ کرتے ہیں تو پروگرام تو ویسے ہی میٹھا بن جاتا ہے، اور اس مٹھاس کا اثر ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ بدلتا ہے، کچھ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. اور ایک ای میل اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمیں موصول ہوا. گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کھیاتی کلاوتی سونی، راجیش کرشنا. آج 10 اکتوبر ہے اور آپ کا خط ملا پروگرام نعیم بھائی لاجواب پیش کر رہے ہیں. شکریہ. تو دیکھیے اب یہ ہے رد عمل اس ٹیکنالوجی کا جس میں وقت بہت کم خرچ ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے ہی آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں. ہم ان کو ایئر کر دیتے ہیں، وہ تمام سامعین تک پہنچتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام پسند فرمانے کے لیے. اور جناب نظر ثانی کر لیتے ہیں کسی کا کوئی ای میل اور کوئی خط رہ تو نہیں گیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی. اور کیونکہ آپ کی محبتوں میں ہم ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھے جناب. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک بار اس کو ریفریش کر کے دیکھ لیا جائے، تاکہ کسی کا اگر کوئی خط ہے تو ہم اس کو شامل کر سکیں. اور اس بھی جب ہم خط تلاش کر رہے ہیں آپ کا، تو آپ کو پتہ بتا دیتے ہیں. آپ کا خط ملا پروگرام میں خط شامل کرنے یا ای میل شامل کرنے کے لیے آپ دونوں طرح سے ہمیں خط لکھ سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں. تو ای میل کا پتہ تو وہی ہے، اردو سروس ESD@gmail.com. اور خط کے لیے پتہ ہے آپ کا خط ملا پروگرام آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001. اور یہاں تلاش ہماری جاری ہے کہ کہیں آپ کا کوئی اور خط اور ای میل تو نہیں ہے. بہرکیف جتنے ای میل اور خط ہمیں موصول ہوئے ابھی تک، وہ ہم نے تمام شامل کر لیے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ پروگرام کے لیے آپ کے کچھ اور ای میلز اور خطوط ملیں گے، اور کافی کثیر تعداد میں ملیں گے. تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے پروگرام سے اپنے میزبان نعیم کو دیجیے اجازت.
خدا حافظ. دونوں ہی گھر ہے آپ کے، خود فیصلہ کرو. دونوں ہی گھر ہے آپ کے، خود فیصلہ کرو. دل میں رہا کرو یا نظر میں رہا کرو. خط اس کو بار بار لکھو، التجا کرو. خط اس کو بار بار لکھو، التجا کرو. پھر بھی نہ آئے وہ تو خدا سے دعا کرو. خط اس کو بار بار لکھو، التجا کرو. پھر بھی نہ آئے وہ تو خدا سے دعا کرو. خط اس کو بار بار لکھو، التجا کرو. کیا جانے ساتھ چھوڑ دے یہ زندگی کہاں. کیا جانے ساتھ چھوڑ دے یہ زندگی کہاں. کیا جانے ساتھ چھوڑ دے یہ زندگی کہاں. ہنستے ہوئے زمانے میں سب سے ملا کرو. ہنستے ہوئے زمانے میں سب سے ملا کرو. خط اس کو بار بار لکھو، التجا کرو. نازک بہت ہے دل، اسے رکھنا سنبھال کر. نازک بہت ہے دل، اسے رکھنا سنبھال کر. نازک بہت ہے دل، اسے رکھنا سنبھال کر. ہر اجنبی نظر سے نہ رشتہ کیا کرو. ہر اجنبی نظر سے نہ رشتہ کیا کرو. خط اس کو بار بار لکھو، التجا کرو.
ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کا خط ملا. ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی نمائندہ سدا بہار نغموں کی سوغات کے ساتھ یہ ہے اردو سروس. آپ ہماری نشریات آل انڈیا ریڈیو کی نیبرہڈ سروس 1 کے ساتھ ساتھ DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر سن رہے ہیں.